کہانی سنانے کا مطلب اذہان کو بدلنا ہے اور فلم بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ فلم سازوں نے 1890 کی دہائی میں پہلی متحرک تصاویر کے بعد سے لوگوں کے تاثرات اور اخلاقی اقدار کو بدلنے کے لیے سینما کا استعمال کیا۔ اب امریکہ میں سائنسدانوں نے اس موضوع پر تحقیق کی ہے کہ کس طرح فلم دیکھنے سے لوگوں میں دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت اور فوجداری نظام انصاف پر ان کی اخلاقی پوزیشن میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ نئی تحقیق 21 اکتوبر کو پناس نامی جریدے میں شائع ہوئی۔ اس تحقیق سے پتہ چلا کہ ایک ملزم کو موت کی غلط سزا دینے اور اس کی رہائی کے حوالے سے بنائی جانے والی ایک ڈاکیو ڈرامہ یعنی دستاویزی فلم نے ناظرین کے دلوں میں قیدیوں کے لیے ہمدردی پیدا کی، جبکہ امریکی فوجداری نظام انصاف میں اصلاحات کی حمایت میں بھی اضافہ ہوا۔ امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی پروفیسر اور اس تحقیق کی شریک محقق ماریان ریڈن کہتی ہیں، ہمارا مطالعہ بتاتا ہے کہ فلم نے شرکا کو دوسرے انسان کو سمجھنے کے قابل بنایا، اس کے باوجود کہ دوسرے انسان کے ساتھ سماجی بدنامی بھی جڑی ہوئی تھی اور یہ صرف ایک وقتی احساس نہیں تھا۔ ماریان ریڈن کا مزید کہنا ہے، یہ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذاتی تجربات سے روشناس کرانا جو ان کی زندگی سے بہت مختلف زندگی گزارتے ہیں، صحت مند برادریوں اور صحت مند سیاسی ڈھانچے کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اس مطالعے سے ایک کھلا سوال یہ ہے کہ فلم دیکھنے کے بعد ہمدردی کے جذبات کتنے عرصے تک رہتے ہیں؟ کیا آپ کے سیاسی یا اخلاقی خیالات میں دیر بعد تبدیلیاں لانے کے لیے ایک فلم دیکھنا کافی ہے؟ ریڈن کہتی ہیں کہ ان کی ٹیم فی الحال 3 ماہ کے عرصے میں ان اثرات کے پائیدار ہونے کے بارے میں ایک نیا مطالعہ کر رہی ہیں۔ ابتدائی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کچھ اثرات کم از کم 3 ماہ تک برقرار رہتے ہیں۔ ہم فی الحال اس تمثیل کا نیورو امیجنگ ڈیٹا بھی جمع کر رہے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ فلم دماغ کی سطح پر ہمدردانہ پروسیسنگ کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ اس دستاویزی فلم کا نام جسٹ مرسی ہے اور یہ الاباما میں رہنے والے ایک 45 سالہ سیاہ فام والٹر میک میلن کے بارے میں ہے، جنہیں 1986 میں قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ میک میلن بے قصور تھے۔ جب جرم ہوا تو وہ اپنے خاندانی اجتماع میں تھے، لیکن انہیں ایک جھوٹے عینی شاہد کی گواہی کی بنیاد پر سزا سنا دی گئی۔ عدالت کی جانب سے ان کی سزا کو کالعدم قرار دینے سے پہلے انہوں نے 6 سال سزائے موت کے انتظار میں گزارے۔ اس سچی کہانی پر مبنی دستاویزی فلم 2019 میں جسٹ مرسی کے نام سے ریلیز ہوئی اور اس میں میک میلن کا کردار آسکر جیتنے والے جیمی فاکس نے ادا کیا تھا۔ ایک ریسرچ میں شامل افراد نے جب یہ فلم دیکھی تو جیلوں میں قید مردوں کے بارے میں ان کی ہمدردی میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ اثرات سیاسی طور پر بائیں اور دائیں جانب جھکاؤ رکھنے والے شرکاء میں یکساں پائے گئے۔ فن لینڈ کی یونیورسٹی آف یوواسکولا میں فلمی علوم کے محقق جورج کناس باجو کہتے ہیں، اس مطالعے کا نیا پن اس بات کا اندازہ لگانے میں مدد فراہم کرتا ہے کہ فلمیں کس طرح ناظرین کے تاثرات اور طرز عمل کو تبدیل کر سکتی ہیں، خاص طور پر کس طرح جسٹ مرسی جیسی فلم ایک کال ٹو ایکشن کے طور پر کام کر سکتی ہے۔ فلم ساز جادوگروں کی طرح ہوتے ہیں، وہ فلم کے ابتدائی دنوں سے ہی اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ ایڈیٹنگ کے کمالات سے ناظرین کے تاثرات اور جذبات کو کیسے متاثر کیا جائے۔ انگلش فلم میکر الفریڈ ہچکاک نے یہ تجربہ ایک فلمی سین کے ساتھ یوں کیا تھا۔ ایک فلمی سین میں ایک خاتون کو ایک بچے کے ساتھ دکھایا گیا تھا اور اس کے بعد ایک مرد کی مسکراہٹ نمودار ہوتی ہے۔ یہ مسکراہٹ ہمدردی والی مسکراہٹ دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح دوسرے سین میں خاتون اور بچے کی بجائے ایک خاتون کو بکنی میں دکھایا گیا اور پھر ایک مرد کی مسکراہٹ دکھائی گئی۔ مرد کی وہی مسکراہٹ اس سین میں شہوت انگیز دکھائی دیتی ہے۔ کناس باجو وضاحت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ فلم ساز اکثر اسی علم کے ساتھ کھیلتے ہیں کیونکہ فلم ایک ایسی محفوظ جگہ ہے جہاں ناظرین ایسے جذبات کا تجربہ کر سکتے ہیں جو وہ عام طور پر محسوس نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے فلم سازوں پر ناظرین کے حوالے سے کئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ وہ جسٹ مرسی کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس فلم کو نظام انصاف میں ایک ترقی پسند سماجی تبدیلی کے لیے بطور آلہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن فلم ساز ہمدردی کی بجائے نفرت پر مبنی اور مخالفانہ جذبات بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا فلمیں طویل عرصے سے لوگوں کو غیر انسانی بنانے اور تشدد یا جنگ کا جواز فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ جھوٹی داستانوں اور سوڈو سائنس کو آگے بڑھانے کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہیں۔